بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ حضرت آمنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور انہی کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ جب جان دو عالم کی ولادت ہوئی تو صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا ابو لہب کے پاس دوڑی گئی اور اسے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے۔ ابو لہب کو اپنے مرحوم بھائی کی نشانی پیدا ہونے پر اتنی مسرت حاصل ہوئی کہ اس نے انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے صوبیہ سے کہا، جا اس خوشی میں تجھے آزاد کیا۔ صوبیہ، تم نے مجھے بھتیجے کی خوشخبری دی ہے، میں تمہیں آزادی کا پروانہ دیتا ہوں، جاؤ آج سے تم آزاد ہو۔ صوبیہ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اسے شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے، اس لیے سمن بکمن کھڑی آقا کا منہ تک رہی ہے۔ ابو لہب اس کی یہ حالت دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی یہ حالت بدل جاتی ہے تو آقا سے پوچھتی ہے، آقا کیا آپ نے واقعی مجھے آزاد کر دیا ہے؟ ابو لہب نے کہا، ہاں، اپنے بھتیجے کے صدقے میں تجھے آزاد کر دیا ہے۔ صوبیہ کہتی ہے، میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ ابو لہب کہتا ہے، جب تک آمنہ اپنے بیٹے کے لیے دائی کا بندوبست نہ کر سکے اس کو دودھ پلاؤ۔ صوبیہ کہتی ہے، میں نے 2 سال قبل آپ کے حکم سے آپ کے ننھے بھائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تھا، اب آپ کے بھتیجے کو بھی خوشی سے پلاؤں گی۔ ابو لہب کہتا ہے، میں تمہیں اس کی مزدوری بھی دوں گا۔ صوبیہ کہتی ہے، خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے۔ اگرچہ صوبیہ کو رضاعت کی سعادت صرف چند روز حاصل ہوئی، جان دو عالم کو اس چند روز رضاعت کا بھی اس قدر پاس تھا کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جب تک صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں آپ ان کے لیے وہاں سے تحفے تحائف ارسال کرتے رہے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے صوبیہ نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس لحاظ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضاعی بھائی بھی تھے، اس لیے جب ایک دفعہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ کے رشتے کی پیشکش کی گئی تو آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ 40 سال بعد جب جان دو عالم منصب نبوت سے سرفراز ہوئے اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کر کے بزم کفر درم برم کر دیا تو وہی چاچا جس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی کا انعام بخشا تھا، آپ کا کٹر مخالف بن گیا۔ اس کی بیوی ام جمیل شوہر سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی، دونوں نے آپ کے خلاف محاذ بنا لیا اور آپ کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوا کہ ان دونوں کے عبرتناک انجام پر مشتمل ایک مستقل صورت نازل فرما دی۔ ابو لہب کی موت چیچک کی وجہ سے واقع ہوئی تھی اور عرب میں چیچک کو اس قدر منحوس و متعدی مرض سمجھا جاتا تھا کہ کوئی شخص مریض کے قریب بھی نہیں بھٹکتا تھا۔ چنانچہ ابو لہب کی لاش بھی 3 دن تک پڑی سڑتی رہی۔ جب تعفن پھیل گیا تو ایک شخص نے ابو لہب کے بیٹوں سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے باپ کی لاش گل سڑ رہی ہے اور تم نے اب تک اسے دفن ہی نہیں کیا؟ بیٹوں نے اسے دفن تو کر دیا مگر کس عبرتناک طریقے سے! معاذ اللہ، بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کے لیے گڑھا کھودا گیا اور اس کی لاش کو لمبی لمبی لاٹھیوں سے دھکیل کر اس میں پھینک دیا گیا، پھر گڑھا پاڑ دیا گیا، اور بعض روایات کی روح سے اس کی لاش کو کسی نہ کسی طرح ایک گرنے پر آئی ہوئی دیوار کے قریب پہنچایا گیا
اور دیوار کو دھکا دے کر اس پر گرا دیا گیا۔ پھر بھی جسم کے بعض حصے نظر آ رہے تھے، چنانچہ دور سے پتھر مار مار کر ان حصوں کو ڈھانپ دیا گیا۔ یہ انجام ہوا اس حسین و جمیل شخص کا جسے شفق رنگ و رخساروں اور گلنار چہرے کی مناسبت سے ابو لہب یعنی شعلہ رو کہا جاتا تھا، جبکہ اس کا حقیقی نام عبد العزیٰ تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو تقریباً 1 سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما حالو کا؟ ابو لہب نے جواب دیا، برا حال ہے، جہنم میں جل رہا ہوں، مرنے کے بعد راحت کا کوئی لمحہ مجھے میسر نہیں آیا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا مجھے یہ انعام ملا ہے کہ سوموار کے دن میری انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے پانی نکلتا رہتا ہے اور میں اسے چوستا رہتا ہوں۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے تھے، اس کا انجام۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔